الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم صدق الله العظيم. محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے مخاطب فضل داد، اور یہ ہمارا پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے اور 8 بجے کے درمیان لائیو ہوا کرتا ہے، اور باقی مختلف دنوں میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ابتدا میں اس کا فارمیٹ مختصر بیان، اور اس کے بعد آپ کی طرف سے سوالات، آپ کی طرف سے کومنٹس، تبصرہ وغیرہ، اور ہماری طرف سے سوالات کے جوابات. As most of you by now know that this program, it is aired every day 7 o'clock till 8 o'clock live on Monday and Tuesday evenings. And throughout the week it's repeated at different times due to different time zones for around the world. And the format, as you know, in the beginning a short speech, and then it's questions from yourselves or comments, observations, and for the questions, answers from our side. آپ کے سامنے جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت انبیاء علیہم السلام کو مخاطب ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی is speaking to the prophets of Allah, the messengers of Allah, in the verse that I have recited. اور اس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ رزق آپ اختیار کرو، کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو. کلوا من الطیبات، جو پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو کھاؤ، ان کو استعمال کرو. واعملوا صالحا، اور اس کے بعد اب نیک اعمال کرو. انی بما تعملون علیم، تمہارے ایک ایک عمل سے میں خوب واقف ہوں. Allah subhanahu wa ta'ala is addressing the Anbiya alayhim wassalam, and the ulama mentioned that although Allah subhanahu wa ta'ala is addressing the Nabis, the messengers of Allah, the command is also directed to the rest of the creation. And Allah is saying, O prophets, O messengers of Allah, consume which is that which is tayyib, the most pure, and thereafter perform good deeds, neek amal karo. Inni bima ta'amaluna alim, every single thing that you do, Allah is saying, I am fully aware of that. Allah subhanahu wa ta'ala is instructing the creation to consume halal and tayyib. And then after that, in this verse, Allah subhanahu wa ta'ala is speaking about the a'mal, the good deeds. سب سے پہلے اللہ رب العزت ہمیں حکم دے رہے ہیں اس آیت میں کہ تم حلال
کھاؤ پیو استعمال کرو، اور اس کے بعد پھر حکم دیا کہ اب تم نیک اعمال بھی کرو۔ علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حلال کھانا، حلال پینا، حلال استعمال کرنا، اس کا اثر ہوتا ہے نیک اعمال کے اوپر۔ اگر انسان حلال کھاتا ہے، حلال پیتا ہے، حلال کپڑے پہنتا ہے، حلال استعمال کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو نیک اعمال کی اور زیادہ توفیق دیتے ہیں، اور وہ نیک اعمال قبول بھی ہوتے ہیں۔ اور جو شخص حرام کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس سے نیکیوں کی برکت ہٹا دیتے ہیں، اور نیکیوں کی طرف اس کی رغبت نہیں ہوتی۔ If a person is to consume haram, then one of the first harms of this is that the barakah of his good deeds are lifted away. He performs good deeds, she performs good deeds, but the blessings of those this person does not feel. And the second thing is that the acceptance of those good deeds is in question. And the third harm of that is that many a time those good deeds are not accepted because the consuming of haram has a direct effect upon that. حرام کھانے، حرام پہننے، حرام استعمال کرنے کا فوری اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اعمال کم بھی ہو جاتے ہیں، نیک اعمال آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتے رہتے ہیں، ان کی برکت ختم ہوتی ہے، نیک اعمال کے اندر جو لذت ہوتی ہے، انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک شخص وہ لمبے لمبے سفر کرتا ہے، رب اشعث اغبر، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اغبرہ وہ غبار آلود ہوتا ہے، لمبے لمبے سفر کر کے اپنے گھر سے نکلا ہوا ہوتا ہے، اور اپنے ہاتھ اٹھا کر یا رب یا رب یا رب کہہ کر وہ دعا کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ مَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، یعنی جو کچھ بھی وہ کھاتا پیتا استعمال کر رہا ہے وہ حرام ہے، تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو کیسے قبول کریں؟ حالانکہ ایک مسافر جب سفر کے اندر جاتا ہے تو چونکہ اس وقت وہ تکلیف کے اندر، کمزوری کی حالت کے اندر ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو زیادہ قبول کرتے ہیں، اور پھر وہ لمبے سفر کے ساتھ ساتھ تھکاوٹ کی حالت کے اندر ہوتا ہے، کمزوری کی حالت میں ہوتا ہے، اس کے اوپر سفر کی وجہ سے آثار سفر بھی ہوتے ہیں، دھول وغیرہ، تھکاوٹ، پسینہ، تو اللہ رب العزت کا اس ایسے شخص کے اوپر اور زیادہ رحم آتا ہے، کمزور در کمزور اور اپنے علاقے سے بھی دور، تو اس وقت جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ اگر وہ کھاتا پیتا حرام ہو تو اللہ رب العزت پھر اس کی دعا قبول نہیں کرتے۔ صحیح حدیث ہے، فرمایا کہ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، کہ اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو کس طرح قبول کریں؟ This person who is on a long journey and is raising his hands and is saying, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb. These are the words of ahadith. The Prophet sallallahu alaihi wasallam is helping us to understand a very important message, and that is that by consuming haram, your du'as are not accepted, even if it is the time of acceptance, and you are in a vulnerable, weak state and weak situation. And Allah subhanahu wa ta'ala in those situations
usually has mercy. Allah's mercy is all the time encompassing us, but in those situations, Allah subhanahu wa ta'ala is even more merciful. So you're on a long journey, well away from home, you are tired, sweating, and full of dust due to the long journey. So you're in this vulnerable state, and then the Prophet ﷺ says this person lifts his or her hands and begins to ask Allah by saying, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb. By saying Ya Rabb, you're getting even more closer to the names of Allah. You are trying to invoke the blessings of Allah upon yourself, attract the blessings of Allah. But the Prophet ﷺ says, his eating is haram, this person's drinking is haram. How can Allah subhanahu wa ta'ala accept this person's du'as? So the first lesson we learn, that whatever I have at home, outside, or associated with me, whether it's through eating, drinking, wearing clothes, and then one step further, those that I am providing for my children, or for my progeny, or for my family, it must be halal for myself, but also halal for the rest of the family. خود بھی حلال کھائیں, حلال استعمال کریں اور حرام سے بچیں, لیکن اس سے زیادہ اہم اپنی اولاد کو بھی حرام سے بچائیں. وہ بیچارے نابالغ ہیں, وہ چھوٹے ہیں, وہ آپ کے محتاج ہیں, ان کے ہاتھ کے اندر نہیں ہے, لیکن آپ ان کو حرام مال سے, جھوٹ کے مال سے, حرام کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کسی سے چوری کر کے اس مال کو اپنے پاس رکھے تو ہم کہیں گے کہ یہ چوری کا مال ہے, یہ حرام ہے. وہ تو حرام ہے ہی ہے, لیکن کسی جگہ سے دھوکے سے پیسے لینا, دھوکہ کر کے پیسہ لینا, یا مال لینا, یا کھانا پینا لینا, یا کوئی اور چیز لینا, فرمایا یہ بھی حرام ہے. جھوٹ بول کر پیسہ وصول کرنا حرام ہے. چاہے جس شخص سے آپ لے رہے ہیں وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, سب کے سب اللہ کی مخلوق ہے, اور اللہ کی کسی مخلوق کو کسی انداز کے اندر بھی دھوکہ دے کر, جھوٹ بول کر اس سے کوئی چیز وصول کرنا یہ آپ کا حق نہیں ہے. اور جب آپ کا حق نہیں ہے, آخرت کے اندر جو سزا ملے گی وہ تو ملے گی, بہت سخت سزا ہوگی, لیکن فرمائے دنیا کے اندر بھی آپ کو اس کے اوپر سخت سزا, آپ کے اعمال سے برکت اٹھ جائے گی, نیک اعمال کی طرف وہ رغبت نہیں ہوگی, قبولیت اتنی جلدی اعمال کی نہیں ہوگی, وغیرہ وغیرہ, دعائیں قبول نہیں ہوتی. اسی وجہ سے ایک کتاب کے اندر میں نے کافی عرصہ پہلے پڑھا تھا کہ ایک وقت کا بادشاہ جب بھی آتا اس علاقے کے اندر, اور اگر وہ لوگوں کے اوپر, ارد گرد کے اوپر ظلم کرتا, تو وہاں کے جو علماء تھے, وہ دیندار تھے, تقوی دار تھے, وہ بدعا کرتے, یا اللہ یہ ظالم ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے, یا اللہ اس ظالم کو ہم سے ہٹا دے. تو اللہ رب العزت اس انداز کے اندر اس ظالم بادشاہ کو ہٹا دیتے. کوئی بھی حاکم آتا, ایک حاکم آیا اور اس نے کیا کیا, اس نے جتنے بھی وہ علماء تھے ان کو کھانا کھلایا اور اپنے پاس رکھا, کئی دن تک ان کی خدمت کرتا رہا. وہ اس کی خدمت کے اندر رہے, اور خدمت کے اندر رہنے کے بعد جب چند دن گزر گئے, اس نے کہا کہ اب تم جو میرے خلاف بد دعا کرنا چاہو کر سکو, کیونکہ تمہاری بد دعائیں میرے خلاف اب قبول نہیں ہوں گی, کیونکہ میں تمہیں کتنے دن سے حرام کھانا کھلاتا رہا, اب مجھے تسلی ہے, تم مجھے کچھ نہیں کر سکتے ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حرام سے اجتناب کرنا, دور رہنا مسلمان کے لیے اہم فریضہ ہے, اور حلال کو اختیار کرنا اپنے لیے بھی, اپنی فیملی کے لیے, اپنی اولاد, اپنے والدین, رشتہ دار, اقارب, فرمایا بہت ہی ضروری ہے, ورنہ اس کا اثر انسان کے اوپر بھی ہوتا ہے, اس کے اولاد کے اوپر بھی ہوتا ہے. قیامت کے دن, آخرت کے مرحلے, آخرت کے اندر جو اس کے اوپر سزا ہوگی وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں, اور کتنی سخت سزا ہوگی, لیکن دنیا کے اندر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. ایسے کرتے ہیں, کچھ کالز آئے ہوئے ہیں, کالز وصول کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد موضوع کے اوپر آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں مولانا؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. یہ آواز کوئی پہچانی جانی ہے؟ پہچانی جا رہی ہے؟ تو میں یونس بات کر رہا ہوں اچھا اور اچھا، پرتگال والا. بالکل بالکل. پورچگل کے اندر ماشاء بھائی، اللہ، آپ نے پہچان لیا میری آواز. بالکل بھائی یونس آپ کی آواز کو پہچان لیا. پرتگال کے جی اندر آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی 1992 کے اندر. کافی عرصے، تقریباً ہم 30. ہم بالکل مسجد کے سامنے رہتے تھے. بالکل پہچانتا، بالکل جان ہاں لیا. تو آپ ہاں، پورتگال اور سے ادھر موو اوپر ہو گئے؟ ولی بھائی رہتے تھے، اوپر زلیخا ماسی رہتی تھی. ہاں صحیح، یاد بالکل ہے. بالکل. بہت آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ہم ایوری ڈے دیکھتے ہیں. میں ادھر برمنگم میں ہوں تو بہت 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 اچھا جا رہا ہے آپ کا پروگرام. بہت ہم بہت خوش ہوتے ہیں آپ کو دیکھ کے ایوری ٹائم. ہاں ایوری منڈے ٹیوزڈے کو دیکھتے ہیں آپ کا جی، پروگرام. بہت اچھا ناچ جا رہا ہے ماشاء اللہ. ہاں نائس ٹو اور دوسری جی نائس ٹو ہیئر فرام یو یونس بھائی. اور یا تھینک یو. سامعین کو بتلاتے جاؤں کہ کافی عرصہ پہلے جب بچپنا تھا تو اس وقت پورچگل گیا تھا رہنے کے لیے، جی اور جی جی آپ لوگوں نے بڑی وہاں میری خدمت کی. کافی عرصہ رہا، تقریباً 6-7 مہینے بلکہ زیادہ. اور جی 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 ادھر کے جو لوگ تھے پورچگال جی کے، بہت ہی جی بہترین، بہت اچھے لوگ تھے. یو ویری ویری ہاں نائس. اللہ آپ لوگوں کو بہت جائے خیر نصیب فرمائے. اور اٹس نائس ٹو ہیئر فرام یو آفٹر اے لانگ ٹائم. جی اور عبد الحبیب کے لیے پلیز دعا کرنا. ضرور انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ خیر کے جی فیصلے کرے. اللہ جی تعالیٰ، جی اللہ اور تعالیٰ کوئی پڑھنے کے لیے بتا دینا پلیز. ٹھیک ہے انشاءاللہ. دیکھتے رہیں، جی دیکھتے رہیں، سنتے رہیں. انشاءاللہ ضرور جی عرض میں کروں. دیکھتا رہا اینڈ تک ایوری ڈے 7 یا 8 بجے تک آپ کو ایوری ڈے دیکھتے ہیں. اور وہ زلیخا ماسی بھی لیسٹر میں ہے، وہ بھی آپ کو دیکھتی ہے، ایوری ڈے یاد کرتی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ، بہت بہتر انشاءاللہ. جزاک چلو اللہ خیر. سب دعا میں یاد رکھنا. السلام ضرور. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے بھائی ہمارے یونس بھائی. اور اٹس نائس ٹو ہیئر فرام یو. کافی عرصہ پہلے 1992 سے لے کر اب تک پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے، اندازہ لگاؤ تو تقریباً 30 سال بلکہ زیادہ. ہاں تقریباً 30 سال تو ہونے کو آ رہے ہیں. تو اس 30 سال کے بعد ملاقات ہوئی تو اس وقت بچپنا ہی تھا، یعنی مطلب. اور پورچگل بہت اچھی جگہ تھی. ایک واقعہ بھی عرض کرتے جاؤں کیونکہ آپ نے پورچگل کی بات کی. وہاں جب میں گیا، ہے تو دینی پروگرام لیکن ایک واقعے کے طور پر، یعنی سیکھنے کا ساتھی کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری کالیں آئی ہوئی ہیں، اپنا واقعہ بعد میں بتلانا. چلو اس طرح کرتے ہیں، کالز لے لیتے ہیں. پھر وقت ملا تو بہت ذرا ہنسمکھ کا واقعہ ہے. عام طور پر اس طرح کال کی طرف جاتے ہیں پہلے. چلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو السلام علیکم وعلیکم سر. السلام. سر میں یہ آصف بات کر رہا ہوں. یہ پتہ کر رہا تھا، میں نے ایک بات کرنی تھی کہ یہ جو ہم کام کرتے ہیں تو تقریباً اگر کرتا تو ایوری ڈے 5-6 پاؤنڈ صدقہ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کے اوپر کوئی تھوڑے بل ہوں، کریڈٹ کارڈ کے ہوں، انٹرسٹ پے کر رہے ہوں، تو پھر آپ کو صدقہ کرنا چاہیے یا وہ کریڈٹ کارڈ وہ کلیئر کرنا چاہیے؟ اب اس میں کون سی چیز کرنی چاہیے؟ آپ دوبارہ ذرا سوال کریں، پورا میں سمجھا نہیں ہوں. میں نے کہا ابھی ہم ٹیکسی کرتے ہیں تو جی، یہ اگر 100 پاؤنڈ بنایا تو آپ 5-6 پاؤنڈ صدقہ کر دیتے ہیں. اس میں ایوری ڈے مثلا 6 پاؤنڈ 7 پاؤنڈ رکھ دیتے ہیں ویری گڈ، اللہ کے نام پہ صدقے کے لیے. ویری گڈ. لیکن اگر ہم پر تھوڑا قرضہ بھی ہو، اس پہ ہم کریڈٹ کارڈ کا قرضہ ہو تو اس پہ انٹرسٹ پے کر رہے ہیں، تو وہ ہم کو صدقہ کرنا چاہیے یا پہلے یہ ختم کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ، اچھا سوال کیا آپ نے. اور انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیے، سنتے رہیے، ضرور اس سوال کا جواب دوں گا. اوکے تھینک یو. گڈ کوسچن. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب میرے 2 کویسچن ہیں. ایک یہ کہ جب جیسے یہ بچی کو اسلامی نکاح کر کے لے کے آئیں ادھر اور ادھر آ کے انگلش نکاح نہیں کریں تو یہ مطلب جائز ہے یا نہیں ہے؟ ضروری ہے انگلش نکاح کرنا اسلام میں؟ اور دوسرا نمبر جو ہے وہ بچے کے جو الاؤنس ملتے ہیں وہ اگر باپ لیتا ہے، نہ بیوی کو دیتا ہے نہ بچوں کو پیسہ، تو وہ اس کے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ میرے 2 جواب دے دیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ، اوکے اللہ حافظ. دیکھتے رہیے، سنتے رہیے. اور ایسا کرتے ایک اور ڈراپ ہو گئی جو اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا جی آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین علی کل حال. میں بھی ٹھیک ہوں. جی آپ مولانا صاحب جی میں نے نا آپ سے دعا کروانی تھی. کل نا میرا لائسنس کا ٹیسٹ کا پیپر ہے. کس چیز کا پیپر ہے جی؟ ڈرائیونگ. اور ڈرائیونگ، ٹھیک ہے. جی میں نے آپ سے نا دعا کروانی تھی. ضرور دعا بھی کریں گے، لیکن آپ نے دوا بھی کی ہے کہ نہیں؟ صحیح سیکھتے رہے ہو؟ جی صحیح سیکھ رہا ہوں. اچھا، وقت صحیح گزارا ہے؟ جی بالکل. منور جتنے بھی ہیں وہ سب سیکھے ہیں؟ جی بالکل. چلو ٹھیک ہے، انشاءاللہ دعا بھی. اور مولانا صاحب جی میں نے آپ کو بتانا تھا، پرسوں نا میری آنٹی نے بھی آپ کو فون کیا تھا دعا کروانے کے لیے. وہ بھی اللہ جی کا لاکھ لاکھ شکر ہے پاس ہو گئی ہیں آپ کی دعاؤں سے بھی. ماشاءاللہ، مبارک ہو. اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ بھی میرے لیے دعا کرنا. ضرور، انشاءاللہ ضرور. اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے کرے. آمین. اسپیشلی یہ جو نئے ڈرائیور آتے ہیں نا، تو اللہ ہی خیر کرے. جی بالکل. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہتر. آپ سنتے رہیں، دیکھتے رہیں. اچھا بھائی، سوال ہوا کہ اگر ایک شخص ٹیکسی کر رہا ہے تو آپ نے یہ کہا کہ ٹیکسی کے جب آپ کو پیسے ملتے ہیں تو کم از کم آپ 5-6 پاؤنڈ آپ صدقہ کرتے رہتے ہیں، تو صدقے کا ضرور اس کے اوپر آپ کو ثواب ملے گا اور حلال کمائی ہے. لیکن آپ نے یہ کہا کہ آپ نے کریڈٹ کے اوپر جو کوئی چیزیں لی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر انٹرسٹ ملتا ہے. یہاں یہ بات بتاتے جاؤں اگلا سوال، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ہی، کہ بھائی اگر آپ انٹرسٹ دے رہے ہیں تو اس کا آپ کو گناہ ملے گا. انٹرسٹ سے اپنی حفاظت کرو میرے بھائی بہن. انٹرسٹ اگرچہ تھوڑا بھی ہو، آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ محسوس نہیں ہوتا، بہت تھوڑا ہے، 5 پاؤنڈ ہے، 10 پاؤنڈ ہے، لیکن چونکہ وہ انٹرسٹ ہے، اور انٹرسٹ کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم کے اندر بھی اعلان جنگ کیا ہے. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یہ میرے دشمن ہیں، ان کے ساتھ، اور میرے رسول کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ اعلان جنگ کر دو. Interest is absolutely haram in Islam, even though it's of a minimum amount, لیکن because it's interest it's haram. اس لیے میں سب سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ جو آپ کے کریڈٹ کارڈ کے اوپر سے جو جا رہے ہیں، جلد از جلد اس کو ختم کر لو، اور آئندہ توبہ کر لو، یا اللہ انٹرسٹ دوبارہ نہیں لینے کا. اس کی وجہ سے، اس ایک حرام کی وجہ سے باقی پیسوں کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے، اور باقی پیسوں کے اندر بھی جو برکت ہوتی ہے وہ اٹھ جاتی ہے. یہ نہیں کہ پیسے کم ہو جاتی ہیں، لیکن برکت ایک ایسی چیز ہے کہ ایک شخص، اس کے پاس 100 پاؤنڈ ہے، برکت ہے، وہ بہت ساری چیزیں اس سے خرید سکتا ہے، اور اس کے ذریعے اس کو اللہ رب العزت سکون دیتے ہیں. اور دوسرا شخص جس کے مال کے اندر برکت نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، 2-3 چیزیں خریدی، 100 پاؤنڈ ختم ہوا، اس کا پیٹ بھی نہیں بھرا، پتہ ہی نہیں چلا. تو برکت ایسی چیز ہے انسان کو نظر نہیں آتی، لیکن اس کی وجہ سے بڑا ہی اثر ہوتا ہے، بڑا ہی سکون نصیب ہوتا ہے. تو سود کی وجہ سے انسان کے مال سے جو برکت ہے وہ اٹھ جاتی ہے. تو اس لیے سب سے پہلے میں یہ آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ کے پاس کریڈٹ کارڈز وغیرہ ہیں تو بجائے صدقہ دینے کے وہی پیسے اکٹھے کر کے، ہفتے کے، 2 ہفتے کے، اور جتنا جلدی ہو سکے اس سود سے اپنی جان کو چھڑاؤ. صدقہ دینے سے آپ کو ثواب ملے گا، لیکن وہ اتنا ثواب نہیں ہے کہ جتنا آپ کے اوپر گناہ ہے. یہاں حرام ہے، اور حرام بہت ہی بھاری ہے. تو اس لیے سوال کے جواب دینے سے پہلے یہ میں ضروری سمجھا. ایسے کرتے ہیں، بریک کا وقت آیا ہے، اور بریک کے بعد پھر کچھ سوالات ہیں، ان کے بھی جواب دیں گے، اور آپ کے باقی جو سوالات آئے ان کا بھی انشاءاللہ جواب دیں گے. فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں.